یہ کہتے ہیں یہدم ھذا المعیار الی بیان الاجراءات والآلیات والمعالجات الواجب مراعاتها لتحول البنک التقلیدی الی مصرف اسلامی. کہتے ہیں کہ جناب یہ معیار اس بات کا ہدف کرتا ہے کہ الی بیان الاجراءات والآلیات، کہ ایسے اجراءات اور آلیات، ایسے پروسیس بنائے جائیں اور ایسی پروڈکٹ بنائی جائیں، والمعالجات، اور ایسی ٹریٹمنٹس کی جائیں، الواجب، جو واجب ہیں، جن کی رعایت رکھنا. کیوں؟ لیتحول بینک التقلیدی الی المصرف الاسلامی، تاکہ کنونشنل بینک جو سودی بینک ہے، اس کو تقلیدی بینک کہتے ہیں، اس کو مصرف اسلامی کے اندر کس طرح ٹرانسفارم کیا جا سکے، کس طرح اس کو تحول کیا جا سکے، ٹرانسفارم کیا جا سکے. یلتزم باحکام و مبادئ شرعیہ الاسلامیہ، ایسا اسلامی بینک جو تمام احکام اور شریعت اسلامیہ کے مبادئ کا خیال رکھے. ویحقق اہداف وظائف العمل المصرفی الاسلامی، اور اس اہداف کا خیال رکھے جو وظائف ہیں، جو کام ہیں، امور ہیں مصرف اسلامی کے، بخصائصہ من حیث التزامہ ووظائفہ وعلاقاتہ، کس طرح کہ تمام عمل مصرف اسلامی کے اس کی خصوصیات کے ساتھ، کہ اس کے اوپر کیا چیز لازم ہے، اس کے ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے کیا کیا ریلیشنز ہیں، یہ سب چیزیں اس کو التزام کرے. کما یتضمن الاشارۃ الی اہم انشطۃ العمل المصرفی الاسلامی التي تمثل بدائل لتطبیقات للبنک التقلیدی قبل التحول. اور اسی طریقے سے یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو بنیادی وہ سارے نشاطات، وہ سارے ایکٹیویٹیز جو اسلامی بینک کرے گا، کس کی جگہ؟ وہ سودی جو ٹرانزیکشنز تھی ان کی جگہ کرے گا. کیوں؟ تاکہ وہ ایک آلٹرنیٹ بن سکیں کسی بینک تقلیدی کا قبل التحول، ٹرانسفارمیشن سے پہلے. یعنی کہ وہ جو بینک ہے تقلیدی والا، قبل اس کو تحول کیا جائے اس سے پہلے ہی اس کو ہم ایسے آلٹرنیٹو اور ایسے بدائل دے دیں گے کہ جس سے وہ سر انجام دے کر ایسے معاملات کرنا شروع کر دے گا کہ جو کہ شریعت اسلامیہ کے بالکل موافق ہوں گے. بات سمجھ آئے آپ کو؟ تاکہ جب وہ اسلامی بینک بنے تو وہ پورا کا پورا ایک ساتھی بن جائے. اس کا جو خلاصہ ہے نا، میں آپ کو خلاصہ پہلے بتاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کس طریقے سے اسلامی بینک بنایا جاتا ہے. اگر کوئی پہلے کنونشنل بینک ہو، بینک تقلیدی ہو، تو اس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے گا اسلامک کے اندر. تو یہ ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پہلے اس کو اسلامی بینکنگ کا اعلان کر دیں کہ جی میں نے اسلامی بینک کھول دیا، اور ابھی آپ اس میں سودی کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے اس کو تحول نہیں کیا. تحول پہلے ہوگا، ٹرانزیکشنوں کو پہلے آپ اسلامی کریں گے، اعلان بعد میں کریں گے. آپ اس کو مصرف اسلامی نہ کہیں، بینک تقلیدی کہیں، کیونکہ بینک تقلیدی جو ہے وہ اسلامی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے اگر لائسنس مل جائے اس کو کہ جی میں ہم یہ تبدیل کر رہے ہیں. اب تو وہ گورنمنٹ کی لائسنس ضرورت ہوتی ہے. لائسنس اگر مل جائے تو آپ وہ سارے ٹرانزیکشنوں کو پہلے ایک ریسرچ کریے. ایک آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، اور جہاں پر R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہو، وہاں پر علماء ہوں، مفتی ہوں، اور فقیہ ہوں، اور اس کے علاوہ بزنس کو جاننے والے، بینکنگ کو جاننے والے، لا کو جاننے والے، سارے رسک وغیرہ کو جاننے والے، اور ریگولیشن کو جاننے والے، وہ سب بیٹھ کر ہر ٹرانزیکشن کو دیکھیں کہ آیا یہاں پر مرابحہ کرنا ہے اس کو ختم کر کے، یا اجارہ کرنا ہے، یا سلم کرنا ہے، یا استثناء کرنا ہے، اور کس طرح ہم ختم کریں گے. پہلے
اس کو ٹرانزیکشن کو پہلے اس سے ختم کیا جائے گا. اس جس کو آپ نے مثال کے طور پہ ایک بندے کو آپ نے خدا نہ خاصہ سودی قرضہ دیا ہوا ہے, اب وہ قرضے کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے, اور آج کے دن آپ کو ختم کرنا ہے. آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ قانون آپ کو پکڑ لے گا کہ آپ نے 6 مہینے کا قرضہ دیا تھا, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو جائیں گے, اس کو سمجھائیں گے, آپ اس کی رضامندی سے کیونکہ جو کام دونوں کی رضامندی سے ہوگا تو پھر اس کو کورٹ بھی نہیں وہ ہے نا, جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ہے نا. تو جب وہ اس کو سمجھائیں گے کہ یار دیکھو اب ہم اسلامی بینک کھول لیں تو ہمیں بس یہ تھوڑی تبدیلی ہے, تو اگر آپ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ اب اگر مثال کے طور پہ یہ طے ہوا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ اس کی جو فائنانسنگ ہے اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کوئی چیز پروکیور کرتا ہے, خریدتا ہے, تو کہتے ہیں یار ہم آپ سے مرابہ کر لیا کریں گے بس 6 مہینے کا, اب قسطوں پہ لے لیا کرنا. تو اس کو مرابحہ میں تحول کر دے, وہ پہلے پیسے دے دے گا آپ کو اور پھر اس کے ذریعے آپ خرید کر آپ اس کو بیچ دیں گے, یا اجارہ کر دیں گے اگر کوئی لانگ ٹرم ہے, یا ڈیموشن مشارکہ کر دیں گے, جو بھی مختلف طریقے ہیں وہ کر دیں گے آپ, لیکن آپ کو باہمی رضامندی سے. اچھا کسی کا آلریڈی میچیور ہو چکا ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو تو آپ سمپل کر دیجیے. لیکن کوئی ایسے بھی صاحب ہوں گے جو وہ کہیں گے نہیں میں تو نہیں کر رہا, میں تو نہیں کروں گا. تو اب اس کو پھر کیا کیا جائے گا, ان سے تھوڑا سا پیار محبت سے درخواست کی جائے گی, ان سے یہ کیا جائے گا, پھر ان کو یہ آپشن دیا جائے گا کہ آپ اچھا چلے, پھر ہم آپ کو دوسرے بینک میں کہیں ارینجمنٹ کروا دیتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیے کسی طریقے سے, یہاں سے نکل جائیے ہمارے طرف سے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے جائے گی, یا پھر اس کو سمجھاتے رہیں گے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوا تو جو اس کی مدت ہے پھر مدت تک کا انتظار کریں گے, تاکہ جب مدت پوری ہو جائے تو پھر تو اس کو تحول کریں گے. یہ پورا خلاصہ ہے جو اس کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں. مطلب ان کا کہنا کہ یہ ہے کہ آپ کو تحول کے بعد کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں سر انجام دینی جو اسلامی نہ ہو. واقع میں ایک مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا اسلامی ہو چکا ہے, تو اب آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا, ورنہ تو یہ ایک بالکل قدربوز ہو جائے گا. لوگ جو ہے نا وہ الٹ سلٹ کاروبار کرنا شروع کر دیں گے. اب دیکھو ہمارے پاکستان میں ایک عجیب مسئلہ ہے. ہمارے حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ یہاں پر آئے تھے ایک مرتبہ, کافی عرصہ رہ کے گئے. اتفاق سے جو میں نے دورہ کا سال تھا اس وقت جو یہاں پہ رہے, بڑے بڑے عالم تھے وہ, بہت بڑے, آپ نے نام سنا ہوگا ان کا. تو وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک مہینہ 40 دن کافی عرصہ رہ کے گئے. تو جب جانے لگے تو ان سے کسی نے پوچھا, حضرت ایئرپورٹ پر ان سے پوچھا, حضرت آپ نے پاکستان کو کیسا پایا؟ میں نے پاکستان کو بہت اچھا پایا. یہاں 2 چیزیں یہاں پہ بہت خاص ہیں, اسپیشل ہیں. میں نے کیا؟ میں نے کہا کہ ایک یہ کہ یہاں کا ہر انسان ڈاکٹر ہے, اور دوسرا یہ کہ یہاں کا ہر انسان مفتی ہے. تو کیا کہتے ہیں یہاں پر جو بھی آپ کہیں گے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کوئی سر میں درد ہو رہا ہے, کوئی کسی کو بخار ہو رہا ہے, کسی کو یہ ہو رہا ہے, ہر آدمی اپنی اپنی دوا کے لا کے بتائے گا, یہ آپ یہ استعمال کیجیے, آپ وہ کیجیے, آپ یہ کیجیے. یہ نہیں کہتا بھائی جا کے اسپیشلسٹ سے پوچھو, ڈاکٹر سے پوچھو. اور فتویٰ دینے کی بات آتی ہے تو ہر آدمی مفتی بن جاتا, نہیں یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو جائز ہے, یہ تو ہے, فتویٰ لگایا تھا ہر آدمی. ابھی وہ میں نے سنا اللہ عالم ایک صاحب ہیں بڑے ٹی وی میں آتے ہیں مشہور, تو کیا کہتا ہے وہ آج کل وہ ہیں بھی دیکھنے میں بھی دیندار بھی ہیں, یقیناً ہوں گے, اللہ تعالیٰ دل کی حال جانتا ہے. انہوں نے سنا ہے کہ ایک پروگرام کیا کہ بھئی اسلامی بینکاری جو ہے یہ سرے سے ناجائز ہے, اور ہم سود کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں اور اسلامی بینکنگ کے خلاف وفاقی شرکت میں مقدمہ دائر کر دیتے ہیں کہ اسلامی بینکاری ناجائز ہے. اب آپ نے کی تعلیم وہ نہیں ہے, آپ نے نہ دیکھیں, آپ خود سوچیے, مجھے ایک بات سوال بتاؤ, آپ لوگ آپ تخصص ثالثوں کے طالب ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے ایک بالکل آنےسٹلی بتانا, سچائی کے ساتھ بتانا, کیا جب آپ نے دورہ حدیث کیا تھا اور اب آپ نے تخصص کیا ہے, آپ کو خالی دورہ اور تخصص میں کچھ فرق محسوس ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سچ سچ مجھے بتاؤ, بولو, ہے نا. میں پہلے جب تخصص میں نے نہیں کیا تھا میں کہتا ویسے یار پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں تخصص, کیوں کرتے ہیں, اسے کیا فائدہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جب انسان جب تخصص کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم ہوا میں اڑ رہے تھے خالی, اب ہم زمین میں اتر گئے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو جو یہ تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سمپل درس نظامی اور دورہ حدیث کیا ہو, اور جنہوں نے یہ بھی نہ کیا ہو وہ کیا ہے, نتھنگ, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ان کو کہاں سے حق پہنچتا ہے
کہ فقہی باتوں کا جائز ناجائز کا اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں اور کہ قطع جو ہے وہ اپنے فتوے جاری کرتے پھریں اور یہ کہتے ہیں وہ کتابیں اٹھا کے نہ دیکھیں فقہاء کرام کی. آپ یہ ساری جو ابحاث ہیں یہ جو ہیں یہ ساری آپ دیکھیے, آپ کو سب پتہ ہے, مسئلہ تخصص پڑھتے ہیں آپ, ساری کتابیں دیکھ لیجیے, رد المختار دیکھ لیجیے, ہدایہ دیکھ لیجیے, بدائع الصنائع دیکھ لیجیے, عالمگیریہ دیکھ لیجیے, کیا کہتے ہیں ساری آپ امام شافعی کی, امام مالک کی سب کتابیں دیکھ لیجیے, حدیث کی کتابیں دیکھ لیجیے, سارے انہی سے مستنبط اصول ہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے, بس ہمارے لیے جو ہے نا وہ حدیث کو بھی نہیں اللہ عز باللہ وہ دیکھتے اور نہ ہی اس سے مستنبط فقہ کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جی بس فقہ کی ضرورت نہیں ہے بس. اب بھائی فقہ کیا, فقہ ہی تو اہم ہے. شریعت کیا ہے؟ فقہ ہے. تو اب یہ فقہ شریعت کے کیا کیا مآخذ ہیں؟ وہی کہ قرآن, سنت, اجماع, قیاس, تو یہ مآخذ شریعت ہیں. تو اگر آپ کہیں گے جی میں خالی قرآن کو لوں گا, یہ تو وہی بات ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تو لوگ کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں جو ہے نا وہ سنت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے بس یہ جو قرآن میں لکھا ہے کافی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اجتہد برائی, یہ بھی تو فرمایا نہیں فرمایا کہ کیا اجتہاد کون کرے گا؟ صاحب اجتہاد کرے گا. آپ جیسے لوگ نہیں کہ جو آدمی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ ہر وقت صبح سے لے کے شام سے بیٹھ کے فلاں تجزیہ کر رہے ہوں, کبھی لوگوں کو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر بلا وجہ کی جو ہے نا باتیں کر رہے ہوں. زیادہ بولنے سے بھی انسان جو ہے نا خطرناک ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور جا کے جو ہے وہ ایک اعلان کرتے ہیں, لوگوں دماغ خراب کر دیں کہ جی یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں, اور لوگ بیچارے پہ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے. بھائی آپ کو اگر کوئی خرابی ہے تو آپ جائیے کسی ایسے عالم سے, کسی مفتی سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیا حل ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ چکے بدلا دیں, چکے بدلا دیں کہ یہ آیا جو ہے نا یہ جائز ہے نہ جائز. اب آپ کو بھی بتائیے, آپ گوشت کو کبھی چکے بتا سکتے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے؟ نہیں بتا سکتے نا, ہے کبھی چکے نہیں بتا سکتے نا آپ. اب ایک مرغی ایک صحیح طرح ذبح کی ہوئی ہو اور ایک صحیح طرح ذبح نہیں کی ہو, بسم اللہ پڑھ کے کی ہو, ایک نہیں کی ہو, آپ اس کو چکھیں, چکے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا جو ریٹرن آپ کو اس میں مل رہا تھا وہی ریٹرن اس میں مل رہا ہے, جتنا ریٹرن اس میں مل رہا تھا اس میں مل رہا ہے, تو ہم نے جو چکھا تو ہمیں تو وہی چیز نظر آئی ہے. چکے فیصلہ کیا انہوں نے, تو چکے فیصلہ ہو سکتا ہے کیا؟ چکے تو فیصلہ نہیں ہو سکتے نا. تو اگر ایسی ہوتا تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اینڈ ریزلٹ کو دیکھا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلقین کیوں فرماتے غزوہ خیبر کے اندر کہ جب آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر جو وہ ایک مرتبہ کو اعلیٰ کھجوریں آئیں خیبر سے, تو آپ نے پوچھا واہ بڑی زبردست کھجوریں ہیں, کیا تمہارے باغ میں خیبر میں ایسی کھجوریں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں رسول اللہ, ہمارے یہاں تو اتنی اچھی اعلیٰ کھجوریں نہیں تھیں. تو میں نے یوں کیا کہ اپنے جو ذرا ادنا درجے کی کھجوریں تھیں تو ان کی جو 2 سا میں نے وہ دے کر اس کی جگہ 1 سا اچھی والی کھجوریں لے لی. اوہ اب بھی وہ عین الربا, وہ عین الربا, اوہ یہ تو سراسر سود ہے, سراسر سود ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کرنا تھا تو یہ کرتے کہ پہلے یہ 2 سا کھجوریں بازار میں بیچتے, اس سے جو پیسے آتے اس سے اچھی والی کھجوریں خرید کے مجھے بدل لے آتے. اب کوئی کہے کہ یار فرق کیا ہوا, دونوں سوچ میں کھجوریں تو آئی نا, آپ نے کان یہاں سے پکڑا, ایک کان گھما کے پکڑ لیا, کان ہی تو پکڑا, یہ کیا ہو گیا؟ اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے. نہیں, بہت بڑا فرق ہے, ایک پروسیجر کا فرق ہے. شریعت بہت ساری چیزوں میں ایک پروسیجر بتلاتا ہے. آپ کہتے ہیں نکاح کو کیوں کہتے ہیں, آپ نکاح کریے, اب آپ ویسے آپ لڑکی کو کہیں میں آپ کو جو ہے نا میں 500 روپے دوں گا اور کیا کہتے ہیں جو ہے وہ میرے ساتھ رات گزارنا, چاہے 2 آدمی کو گواہ بنا لے اپنے بارے میں. ویسے تو گواہ بھی نہیں بنائے گا وہ, ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے لیے حرام ہوگا. وہی صرف یہ کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں, تم میرا نکاح قبول کر لو اور یہ میرے 2 گواہ ہیں اور میں تمہیں بطور مہر کے 1000 روپے دوں گا, ٹھیک ہے, جائز ہو جائے گا. الفاظ ہی کا تو فرق ہے, لیکن کچھ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. الغرم بالغنم میں کچھ اب آپ کے اوپر نفقہ آ جائے گا, آپ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی جو آپ کے اوپر حقوق واجب ہو جائیں گے. تو ہر چیز کے آپ کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, تو وہ شریعت جانتی ہے کہ اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اب کوئی کہتے ہیں جی خالی آپ نے عربی سے انگلش کر دیا, انگلش سے عربی کر دیا تو یہ جائز ہو گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی.
ہم نے تو کانٹریکٹ چینج کیا ہے، پورا عقد تبدیل کیا ہے. عقد کے جو لوازم ہیں وہ کون جان سکتا ہے؟ فقہائے کرام، مفتیان کرام، آپ جیسے لوگ سمجھ سکتے ہیں نا. ایون یہاں تک کہ جو نارمل عالم ہو، درس نظامی کا فارغ و تحصیل ہو، کیا آپ مجھے سچ سچ بتائیے، سچ سچ مجھے بتائیے، کیا درس نظامی کا فاضل یہ باتیں اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا نا. بھائی وہ میرا ماشاء اللہ بیٹا ہے، اب وہ اس کو میں کئی مرتبہ سمجھا، پرانی بتانے کی کوشش کی، یہ چیز اس کو ابھی تک سمجھ نہیں، کیونکہ وہ تخصص سال اول میں آیا. وہ جب تخصص سال سو میں پہنچے گا، جب اس کو ساری کتابوں سے گزر چکے گا نا ایک مرتبہ، یہاں کے پورا چکر لگا لے گا، وہ سب دیکھ لے گا کہ بدائع الصناعہ میں کیا لکھا ہوتا ہے، علمگیریہ کیا ہوتی ہے، تحقیقی مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے، فتوے کی تمرینات کیسے ہوتی ہیں، اس کے ہر طرح کے، کبھی اس مفتی کو دیکھے گا، کبھی اس مفتی کو دیکھے گا. جب سب کچھ دیکھ رکھ لے گا، پھر یہاں پر آئے گا، جب یہ پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، اچھا یہ مطلب ہے، یہ والی بات ہے. نہیں ایسا؟ میں اگر یہ کتاب اگر میں موقوف علیہ دورے میں پڑھانا شروع کر دوں، کسی سے میں یہ کیا کر رہے ہیں یار، کیا باتیں پریشان کر رہے ہیں، ہے نا. تو لیکن اب آپ کے دل میں اترتی چلی جا رہی ہے، اترتی چلی جا رہی ہے، اترتی چلی جا رہی ہے. یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آ رہی ہیں بالکل. ہم تو فتویٰ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. یار ہر چیز کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ ویسے تو آپ کو آنکھ میں درد ہو جائے تو آپ جو ہے کسی کان والے کے پاس نہیں جاتے، تو کیا کہتے ہیں آپ کے آنکھ میں درد ہو جائے تو آپ کے پیر والے کے پاس نہیں جاتے ہیں، آپ آنکھ والے کو ہی دکھاتے ہیں. اور اگر آپ کے کیا کہتے ہیں وہ دل میں درد ہو جائے تو کسی پیٹ والے کے پاس نہیں جاتے، تو آپ بلکہ دل والے کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے تو آپ کسی آرتھوپیڈک کے بعد نہیں جاتے، بلکہ پیٹ کا علاج کرواتے ہیں. یہ تو سمپل سی بات ہے. تو آپ کو جب ہر چیز کے لیے میں نے مختص لوگ رکھے ہیں تو ان سے جا کے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لیکن وہ بس ان کو سمجھتے ہیں جیسے میں ورسٹائل آدمی ہوں، دنیا کی ہر چیز مجھے پتا ہے، جیسے مجھ سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے. اللہ بہتر. یہ تکبر ہے، یہ غلط ہے. تو بھائی ان چیزوں میں نہیں بولنا چاہیے جس میں آپ کو پتہ نہ ہو. آپ آ کے لوگوں کو گمراہ کر دیں اس طریقے سے، اور آ کے جو ہے نئی نئی باتیں ایجاد کر دیں، صرف اس وجہ سے کہ چکھنے میں وہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے چکھنا؟ چکھنا تو کچھ نہیں چیز ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا ان لوگوں کو. آپ کو کبھی بھی کہا جی ہمیں تجربہ ہو چکا، حالانکہ ہم ساتھی تو خیر 8-10 ہی تھے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ فرق کیا ہے، وہ ہم نے ریئلائز کر لیا ہے، ہمیں احساس ہو چکا ہے. وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے تھے جب ہم موقوف علیہ یا سادسہ یا موقوف علیہ دورہ وغیرہ میں ہوتے، یا ایون یہاں تک سارے بل میں بھی ہوتے، شاید نہ سمجھ پاتے، کیونکہ ہم وہ پورے جو پروسیس ہے، اس کا جو پورا راستہ ہے وہ عبور کر کے وہاں تک نہیں پہنچے تھے. ہمیں وہاں تک ہمارا لیول نہیں آیا تھا کہ جس پہ ہم یہ چیزیں سمجھنے کے قابل ہوتے. بات ہے میں آپ کی. تو اس لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ بڑے بڑے فقہائے کرام کو آپ رد کر دیں اٹھا کے کہ جی وہ ایسی بات کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب وہ بس یہ ہمارے یہاں آئے. تو آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں، دیکھو بھائی میں آپ کو کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، 100 بار پتہ نہیں کیا، مجھے اس کا یاد بھی نہیں، 100 کا غلط تو خیر میں نے ایسی کہہ دیا، لیکن ویسے میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ سب سے قیمتی اثاثہ ہیں پورے دارالعلوم کا. ہاں، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دینا. اگر آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ پر آتی ہے. آپ سے تو قیامت کو پوچھا جائے گا تمہیں ہم نے تیار کیا تھا، اتنے سارے 400 لوگ فارغ ہو کے گئے تھے، ان میں سے تم یہ مختلف مدرسوں کے طلباء کو چھانٹ کر ہمیں یہاں پہنچایا تھا کہ تاکہ تم فقہ کا علم حاصل کرو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. تمہیں تفقہ کا کہا تھا تو تم نے جو ہے کیا کرنا شروع کر دیا، تم نے کیا کہتے ہیں تفقہ تو خیر فقہ تو حاصل کیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ دنیا کو نہیں پہنچایا. آپ نے اپنے مشن بنانا ہے فقہ کو، فتویٰ کو، فقہ کو، فتویٰ کو، فقہ کو، فتویٰ کو، تاکہ اس سے آپ نے دنیا میں آپ افادہ اور استفادہ کر سکیں. تو یہ جو ہے نا آپ لوگ میری بات اس کو بٹھا لیجئے اپنے دلوں میں. آپ کو ہو سکتا ہے اتنے زور سے آپ کو کوئی آپ کو بار بار نہ کہے. میں آپ کی قدر جانتا ہوں، اتنی قدر آپ کی اور کوئی نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. بات سمجھیں آپ کے. اور آپ کو ٹائم بہت ہے الحمدللہ، آپ کا پوری عمر پڑی ہے، آپ بڑی محنت کر کے آگے نکل سکتے ہیں. لہذا دیکھیں ہمارا مقصد ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کتاب پوری ختم کریں یہ کریں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سے
وہ اس کا طریقہ، منہج اور اس کے جو بنیادی طریقہ ہے وہ، اب ہم نے جیسے 80 صفحے پڑھ لیے، 2-3 معیار اور پڑھ لیں گے، اس کا نصابی اس طرح ہوتا ہے، ششماہی تک کا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب آپ کیا کے لیے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب آگے آپ جتنا مطالعہ کریں گے آپ سمجھ میں آتا رہے گا، کیونکہ وہ آپ کو ایک طریقہ سمجھ میں آ گیا. بات سمجھ میں آپ کی. تو اب جیسے آپ ہدایہ پڑھتے ہیں نا، ہدایہ کا کوئی خاص آپ کو ایک، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہدایہ کا یہ ایک انداز ہے نا، یہ انداز اس کا ڈفرینٹ انداز ہے. اب جو ہدایہ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے ہدایہ کا یہ صاحب یہ اس طرح بات جب کرتے ہیں تو اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آگے بہت سی دفعہ استاد کی آپ نے سبق نہیں پڑھا ہوا ہوتا، یا آپ نے یہ سوچ سنا نہیں ہوتا، لیکن آپ بعد میں مطالعہ کرتے یا یاد بھی نہیں ہوتا، لیکن بعد میں مطالعہ کرتے چونکہ آپ کو وہ منہج آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے، وہ استعداد پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ مطالعے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور یہی حال بخاری کا ہے، یہی حال ترمذی کا ہے، یہی ابن ماجہ کا ہے، یہی حال اور کتب کا ہے، کہ آپ کے اندر وہ بیسیکلی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. یہ طالب علم جو ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سب کچھ آپ کو بھی پڑھا کے فارغ کر دیا، بلکہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ استعداد پیدا کرنا. تو استعداد ہو جاتی پیدا. تو یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کو وہ ہے. تو میں آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ میری بات نوٹ کر لینا اچھی طریقے سے، اور یہ نوٹ کر کے اپنے دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیں. یہ نہیں سوچیے کہ میں نے آپ کو جو بات کر رہا ہوں، یہ میری نصیحت جو بھی ہے، یہ میری دل کی آواز ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگ بہت چند لوگ ہیں، مختص لوگ ہیں، اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور فقہ کے لیے. بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کام لے. تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں، تاکہ ہم سمجھیں اس کی ایک چیز کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس کو آگے لے کے جائیں. لہٰذا اس کے لیے آپ کو 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کو فقہ کے اندر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، آپ کے انگریزی کے اندر آپ کو عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو لاء کے اندر آپ کو عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو بزنس، اکانومی، بزنس مینجمنٹ، یہ 4 چیزیں آپ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں فقہ المعاملات کا صحیح اندازہ ہو جائے گا. اور یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کو حرام سے آپ نکال پائیں گے. ورنہ اگر آپ نے ضائع کیا اور آپ نے اس پہ محنت نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری جو اپنے اللہ میں نے آپ 7, 8, 10, 15 لوگوں کو جو آپ کو سونپی تھی اس کو آپ نے صحیح طرح ادا نہیں کیا. اب جب آدمی کسی کو کسی اونچی مقام میں پہنچاتا ہے نا تو اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ تو اب آپ کی ذمہ داری جو ہے نا بھائی بہت شدید ہے. اور ایک تو عبداللہ اور ایک عبدالرحمان ہاں، یہ 2 تو خاص طور پہ، اور باقی وہ جو لکھا ہے ہاں یہ تو کیا تمہارا نام کیا ہے؟ عبادہ آپ بھی، اور باقی جتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ. تمہارا نام کیا ہے؟ یاسین. تو یہ اور آپ ان کے کیا رشتہ دار ہیں کیا ہیں؟ اچھا، شکل تو ایسی لگتی. چلو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. ابھی ذرا میں نے آپ کو پورا خلاصہ بتا دیا کہ، اور یہ میں نے آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ لوگ نا بلا وجہ لوگوں کے کبھی، ویسے تو نہیں ہے مجھے پتا اس طرح اب آپ کو اندر استعداد ہو گئی ہوگی کہ آپ اچھے برے کی تمیز کرنا سمجھ گئے، لیکن بہرحال پھر بھی بطور تذکیر کے میں یہ اس لیے آپ کو بتایا تاکہ کبھی کوئی بات ہو تو آپ لوگوں کو سمجھا سکے. یار دیکھو، میں جب تخصص دورہ کیا تھا نا، میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تخصص طالب علم میں پہلی سمائی گزاری تو مجھے اندازہ ہوا میں تو سارے ہوا میں تھا. ہے نہیں ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ تو جب میں نے اصل کتابوں میں جب گھسا میں جا کے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر علم آیا. تو یہ تو بیچارے وہ لوگ تو عالم بھی نہیں بنے، وہ کہاں سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ، اور وہ صرف چکھنے کی بنیاد فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی حلال ہے حرام ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. خدا حافظ.